بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتھیو، آج کا جو ہمارا سبق ہے، جو لیسن ہے، وہ ہے عناد بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کی ہٹ دھرمی۔ عناد کی معنی ہٹ دھرمی۔ وکانت بنو اسرائیل فی طباعہم اطفالا، طباعۃ جمع طباع طبیعت مزاج، اور بنو اسرائیل کانت کا اسم ہے، اطفالا اور اطفال معاندین کانت کی خبر۔ بنو اسرائیل کی طبیعتوں میں، ترجمہ دیکھیں، بنو اسرائیل یا بنی اسرائیل کی طبیعتوں میں یا مزاجوں میں بچپنا تھا اور بچوں والی ہٹ دھرمی تھی۔ وہ اطفال معاندین کا ترجمہ کر لیجئے، بچوں والی ہٹ دھرمی۔ بنی اسرائیل کے مزاج میں اور ان کی طبیعتوں میں بچپنا تھا اور بچوں والی ہٹ دھرمی تھی۔ یہ ترجمہ آپ بالکل نوٹ کر لیجئے، یہی ترجمہ کیجئے گا۔ وَكُلَّمَا أُمِرُوا بِأَمْرٍ، اور جب اسے کسی امر کا، کسی معاملے کا حکم دیا جاتا، يُخَالِفُونَهُ إِلَى ضِدِّهِ، تو وہ لوگ اس کے برخلاف مخالف کرتے تھے، اس کے اپوزٹ مخالف کرتے تھے، اس کے خلاف کرتے تھے، یعنی جیسا کہا جاتا تو اس کے برخلاف وہ لوگ کام کرتے تھے۔ وہی کہہ رہے ہیں يُخَالِفُونَهُ إِلَى ضِدِّهِ، تو وہ لوگ اس کے برخلاف مخالفت کرتے تھے۔ وَيَسْتَهْزِئُونَ بِهِ، اور وہ لوگ اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ استہزاء یستہزئ، استہزاء کے معنی استہزاء کرنا، مذاق اڑانا۔ کانہم یرون من الواجب، اس کا ترجمہ دیکھ لیجئے، میں جو کرا رہا ہوں وہ نوٹ کر لیجئے۔ گویا کہ وہ ضروری سمجھتے تھے، ٹھیک ہے، گویا کہ وہ ضروری سمجھتے تھے، ان یبدلوا، بدل یبدل تبدیل کرنا، کہ وہ بدل دے اس چیز کو، ما یقال لهم، جو ان سے کہا جاتا ہے۔ کطفل عنید، ایک ہر درم بچے کی طرح، یقال له، جن سے کہا جاتا ہے قم، کھڑا ہو، فیجلسو، تو وہ بیٹھ جاتا ہے، ویقال له، ان سے کہا جاتا ہے کہ اجلس، تو بیٹھ، تو فیقوم، وہ کھڑا ہو جاتا ہے، ویقال له، اور ان سے کہا جاتا ہے کہ اسکت، خاموش رہو، تو فیتکلم، باتیں کرنے لگتا ہے، ویقال له، اور ان سے کہا جاتا ہے کہ تکلم، بات کرو، فیسکتو، تو وہ خاموش ہو جاتا ہے۔ وکان فیہم عناد الاطفال، اب یہاں پہ ترجمہ دیکھ لیجئے۔ عناد الاطفال کے معنی بچوں کی ہر دھرمی، اور خبث الاشرار کے معنی شریروں یا شرارتوں کی خباثت۔ حضول اعداء کے معنی دشمنوں کی استہزاء، اور سفاہۃ المجانین کے معنی پاگلوں کی بے وقوفی۔ اب ترجمہ دیکھیے، اور پاگلوں کی بے وقوفی، دیوانوں کی بے وقوفی، دشمنوں کی استہزاء اور شرارتوں کی خباثت میں ان کے اندر بچوں کی ہٹ دھرمی تھی۔ ٹھیک ہے، ایک ترجمہ یہ، دوسرا پھر دیکھ لیجئے، الٹا کریں گے، صفحات المجانین سے۔ پاگلوں کی بے وقوفی، دشمنوں کی استہزاء اور اس کے مذاق اڑانے، اور شریروں یا شرارتوں کی خباثت کی طرح ان کے اندر بچوں کی ہٹ دھرمی تھی۔ ٹھیک ہے، شرون جمع اشرار کے معنی شریر، بدماش، اور ہزأ یہزو، حزن کے معنی مذاق اڑانا۔ عدو جمع دشمن۔ کانوا یریدون ان یسکنوا قریۃ، وہ لوگ چاہتے تھے کہ وہ ایک گاؤں میں ٹھہرے، رکے۔ وَيَأْكُلُوا طَعَامَهُمُ الشَّهِيَّ، اور وہ اپنے مزیدار کھانے کو کھائے، من الخضر والبقول، ساگ سبزی اور ترکاری میں سے۔ خضر ان کی معنی ساگ سبزی، بقول ان کی معنی ترکاری کر لیجئے۔ وَلَكِنَّهُمْ لَمَّا قِيلَ لَهُمْ، اور لیکن جب ان سے کہا گیا، اسکنوا هذه القرية، اس گاؤں میں تم ٹھہرو، وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، اور تم وہاں جہاں سے چاہو مستی سے کھاؤ، وَادْخُلُوا الْبَابَ، اور دروازے میں داخل ہو تو سجداً، جھکتے ہوئے، یعنی جب تم اس گاؤں میں داخل ہو تو جھکتے ہوئے، وَقُولُوا، اور کہنا، حِطَّةٌ، توبہ، نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، تو ہم تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور ہم اچھے کام کرنے والوں کو ان قریب اضافہ کر کے دیں گے، زیادہ کر کے دیں گے۔ غَضِبُوا مِنْ هَذَا الْأَمْرِ الْإِلَٰهِيِّ، تو وہ لوگ اس امر الہی سے، احکام خداوندی سے غضبناک ہو گئے۔ وَدَخَلُوا الْقَرْيَةَ، اور لوگ گاؤں میں داخل ہوئے کیسے؟ کرہن، ناپسندیدگی کی حالت میں، ناپسندیدہ کرتے ہوئے، وَحُزُوًا، اور ہنسی ٹھٹھا کرتے ہوئے، مذاق اڑاتے ہوئے، یزحفون علی استاہہم، اور اپنے سرین کے بل گھسیٹتے ہوئے۔ یزحفون کے معنی گھسیٹنا، استاہن کے معنی سرین،
اور وہ لوگ اپنے سرین کے بل گھسیٹتے ہوئے گاؤں میں داخل ہوئے، یعنی بالکل اس کے اپوزٹ کیے. فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، تو ظالموں نے ایسی بات کو بدل ڈالی جو ان سے نہیں کہا گیا. فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، ظالموں نے ایسی بات کو بدل ڈالی جو ان سے نہیں کہا گیا. فانزل اللہ علیہم بلاء، تو اللہ نے ان پر مصیبتوں کو نازل کیا. وبعث علیہم وباء، اور ان پر وبا کو بھیجا. ماتوا منہ موت الفیران، فارن جمع فیران چوہا، تو وہ لوگ چوہے کی موت مرے، وہ لوگ چوہے کی موت مرے. وَإِذَا أُمِرُوا بِأَمْرٍ، اور جب اسے کسی معاملے کا حکم دیا جاتا، أَكْثَرُ السُّؤَالَ وَالتَّنْقِيرَ، تو وہ لوگ بہت زیادہ سوال کرتے اور تفتیش کرتے. نقر ينقر تنقیر کے چوج مارنا، یہاں معنی لیں گے تفتیش کرنا، چھان بین کرنا. شأن رجل، ایک اس آدمی کی طرح لا يريد ان يعمل، جو کچھ کرنا نہیں چاہتا ہے، تو فيكثر السؤال، تو بہت زیادہ سوال کرتا ہے، وہ تنقیر اور بحث کرتا ہے، تفتیش کرتا ہے. حدث فی بنی اسرائیل حادث قتل، بنی اسرائیل میں ایک قتل کا حادثہ پیش آیا، یہ واقعہ پیش آیا. حدث یا حدثن کیوں نہ پیش نہ کر لیں گے. فاہم ذالک بنی اسرائیل، تو یہ معاملہ بنی اسرائیل کے بہت اہم تھا. ولم یہتدوا الی القاتل، وہ لوگ قاتل تک نہیں پہنچ پائے. اہتداء یہتدی، اہتداء کیوں نہ پہنچنا، راستہ پانا، وہ لوگ قاتل تک نہیں پہنچ پائے یا قاتل تک پہنچنے کا راستہ ان کو نہیں ملا. وکان السؤال عن القاتل حدیث الناس، اور لوگوں کے بارے میں سوال، تو قاتل کے بارے میں سوال کرنا، چھان بین کرنا، تو لوگوں کا مشغلہ بن چکا تھا. حدیث الناس لوگوں کا موضوع گفتگو بن چکا تھا، یا ایک مشغلہ بن چکا تھا. جاءوا الی موسیٰ، وہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے. وقالوا، اور لوگوں نے کہا اعنا، اعانا یعین سے اعنا فعل امر واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، آپ ہماری مدد کیجئے یا نبی اللہ، اللہ کے نبی، فی هذه القضیۃ، اس مسئلے میں. وادعوا اللہ، اور اللہ سے دعا کیجئے، یبین لنا القاتل، وہ ہمارے لیے قاتل کو واضح کر دے. بین یبین تبین کے معنی واضح کرنا، وہ ہمارے لیے قاتل کو واضح کر دے. سبق مکمل ہو گیا. الفاظ معنی بھی آپ لوگ کو نوٹ کرا دیے. سبق کو بالکل میں نے آپ لوگ کے لیے آسان کر دیا. جو چیز سمجھ نہ آئے تو ضرور کمنٹ کر کے پوچھیے. السلام علیکم.